نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ مکیہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعائیں، نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہ ہو تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ جب تک نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہ ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت جس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، الحمدللہ یہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی جامع تعریف ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہوتی۔ کوئی اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو بنواتا ہے تو وہ چیز اچھی بن جاتی ہے تو اس بنانے والے کی تعریف کرتا ہے علی حد القیاس۔ تو اس طرح سے ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ شاگرد کی تعریف بظاہر تو شاگرد کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس شاگرد کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی قابلیت پیدا کی کہ وہ اپنے استاد سے پڑھ کر سیکھ کر اس منزل اور اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کی تعریف ہونے لگی۔ تو یہ اللہ کی بالواسطہ گویا کہ تعریف ہوئی۔ مجازاً تو تعریف شاگرد کی ہوئی، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہوئی۔ تو علی حد القیاس اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ دوسری تعریفات میں بھی اسی مفہوم کو پیش نظر رکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی اور یہ بات ثابت ہوگی کہ حقیقتاً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ اور یہ تعریف جو اللہ کی ہوتی ہے، الحمدللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کلمہ شکر بھی ہے ایک طرح سے، اور شکر جو ہے وہ کسی کے احسان اور کسی کی طرف سے کوئی نعمت جب عطا ہوتی ہے اور اس کو کسی کی نعمت ملتی ہے، کوئی احسان اگر اس پر ہوتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں جو الحمدللہ کہا جاتا ہے تو پھر یہ شکر ہوتا ہے، یہ کلمہ شکر شمار ہوتا ہے۔ اور جہاں تک شکر کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنا شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور شکر کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میرا شکر ادا کرو، میرا کفران نعمت مت کرو۔ اور شکر کے بہت سے درجے ہیں۔ شکر کا عام درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گناہوں میں صرف نہ کرے، اور خاص شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیکار اور عبث لا یعنی لغو اور بےہودہ باتوں میں ضائع نہ کرے۔
اور خاص شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اس کی عبادتوں میں صرف کرے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ نعمتیں بندہ شمار کرنے لگے، ان نعمتوں کو گننے لگے تو ان کو گن نہیں سکتا تو شکریہ ادا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشکل کو اور اس جو ہے گتھی کو اس طرح سے سلجھایا ہے کہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو انسان کا وجود 360 جوڑوں پر مشتمل ہے، تو لہذا انسان پر 360 صدقے روزانہ شکریہ کے طور پر ادا کرنا لازم ہوا۔ حضرات صحابہ کے سامنے جب سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا تو ان حضرات نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ روز جو ہے 360 صدقے جو ہے وہ کرے اور اس طور پر اللہ کا شکریہ ادا کر لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقہ جو ہے صرف مال پر ہی مشتمل نہیں ہوتا کہ مال خرچ کیا جائے تو صدقہ ہوگا، بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اور اپنے مسلمان بھائی سے نیک نیتی کی بنیاد پر مصافحہ کر لینا بھی صدقہ ہے، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، تو پھر بھی تو جو ہے 360 صدقے نہیں کر سکے گا، اگر ان تمام باتوں پر بھی عمل کرے تو کیسے جو ہے وہ 360 صدقے روز جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لینا، جس کو اشراق کہا جاتا ہے، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے جو ہے یعنی اتنی نعمتوں کے بدلے میں اس معمولی عمل کو بھی جو ہے یعنی قبول فرما لیا ہے۔ تو اور یہ شکر کا عام مقام ہے، یہ عام شکر ہے، اور خاص شکر وہ ہے کہ جو اس حدیث میں بیان ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاڑوں کی لمبی لمبی راتوں میں جو نفل ادا فرماتے تھے تو اس قدر جو ہے جناب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی کہ پائے مبارک متورم ہو جاتا تھا، آپ کے پائے مبارک سوج جاتے تھے۔ صحابہ اکرام نے یہ دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اور دیگر جو ہے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، آپ اس قدر جو ہے مشقت عبادت میں برداشت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ میرا رات بھر نوافل میں مصروف ہو جانا، میرے پائے مبارک پر ورم آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میری خطائیں ہیں، میرے گناہ ہیں، میں گناہ گار ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یہ خاص شکر ہے جو اس حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا گیا، اور خاص الخاص شکر وہ ہے کہ جو اس حدیث میں بیان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری کما حق کہو عبادت نہیں کر پایا، اور کما حق کہو میں تجھے نہیں پہچان پایا، میں نے تجھے کما حق کہو نہیں پہچانا۔ ذرا غور فرمائیں آپ کہ کس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اظہار عبدیت اور انکساری اور تواضع جو ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے عارف باللہ ہو سکتا ہے،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ خاص الخاص شکر ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ جب ایک اللہ کا نبی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے گناہوں کی مغفرت فرمائی گئی ہے، تو وہ جب اس مرتبے پر فائز ہیں، تو جب وہ اس قدر شکر گزاری فرماتے ہیں، تو امت کو اور اللہ کے بندوں کو کس طرح سے جو ہے وہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن کر کوئی یہ خیال نہ کرے اور یہ کہنا شروع نہ کر دے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اللہ رب العزت کو کما حقہ نہیں پہچانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کما حقہ جو ہے اس کا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، نہیں، بلکہ یہ تو اظہار عبدیت کے لیے حضور ایسا فرما رہے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں آپ کہ کیا بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے پروردگار، یعنی حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ عبدیت کا اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں، انی کنت من الظالمین، کہ میرے پروردگار بے شک میں جو ہے ظالموں میں سے ہوں۔ تو کیا کوئی جو ہے یہ سن کر، ان کے ارشادات کو سن کر، ان مناجات کو سن کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام ظالم تھے؟ جو ایسا کہے وہ تو مرتد ہی ہو جائے گا، وہ تو دار اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ ان نفوس قدسیہ کا اس طرح سے اظہار بندگی کرنا جو ہے اپنی شان عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، ورنہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر کرنے والے بندے تھے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر کرنے والے بندے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ تو بڑوں سے بڑے شکر کرنے والے ہوئے۔ تو بات تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں گناہگار اور رب یہ فرمائے کہ تو فرما بردار، تو مزہ اس میں ہے۔ اور یہ کہ بندہ یہ کہے کہ میں نیکوکار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو بدکار ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو یہ حضرات جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اور اپنی شان عجز و انکساری اور تواضع اور فروتنی کا اظہار کرنے کے لیے ایسا ارشاد فرماتے ہیں۔ جو جتنے بلند مرتبے پر ہوتا ہے وہ اتنا ہی جو ہے یعنی انکسار اور عجز کا مظہر بن جاتا ہے، وہ سرابہ جو ہے عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اور نیاز مندی سے بارگاہ خداوندی میں اس طرح سے عرض و نیاز اور معروضات پیش کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شکر جو ہے یہ ایسا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعدہ فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور مزید اپنی نعمتیں بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ اپنی نعمتوں میں اور حصول برکت میں زیادتی کرنا ہے۔ شکر جو ہے یہ بڑا بارگاہ خداوندی میں بڑا ہی مقبول اور بڑا ہی محبوب عمل اور فعل ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ شکر جو ہے اصل میں اس کی بنیاد دو باتیں ہیں، اگر بندہ نظر کر لے تو کبھی جو ہے اس کے اندر ناشکری کے جذبات اور کبھی اس زبان پر کلمہ ناشکری نہیں آ سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی باتوں میں تو اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھے، اور دینی کاموں میں جو اپنے سے اوپر ہیں ان کے افعال و اعمال پر نظر رکھے تو ہر وقت جو ہے وہ شکر گزار رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب سخت شدت اور گرمی کا عالم تھا، دوپہر کا وقت تھا جبکہ خوب تپش ہو رہی تھی کہ بازار سے گزرنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں جوتے پہنے ہوئے ہیں اور سواریوں پر سوار ہیں، لیکن میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تو اس پر مجھے بڑا جو ہے افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ یا اللہ یہ تو سواری پر بھی سوار ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتے بھی ہیں،
میرے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں تصور میں رہ کر یہ خیال کہ ایک شخص جس کے پاؤں نہیں ہیں اور وہ جناب سرین کے بل اس تپش اور اس گرمی کے عالم میں گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے. فرماتے جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو فوراً میرے دل و دماغ میں میرے ذہن میں بات آئی ہیں کہ اس کے تو پاؤں نہیں, اللہ کا شکر ہے میرے تو پاؤں ہیں. فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے تو نوازا ہے. اور دوسری بات یہ ہے شکر کے سلسلے میں کہ کبھی اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا نام تھا جس کا نام تھا ایاز. اس کو سلطان محمود غزنوی بہت چاہتے تھے اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے, اس سے بڑا پیار کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا معزز اور محترم شخص کسی کو چاہے تو اس کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ حضرت ایاز کے ساتھ بھی پیش آیا. اور حضرت ایاز کا یہ معمول تھا کہ کچھ وقت کے لیے وہ شاہی موتی خانے میں چلے جاتے, دروازہ بند کر لیتے اور کچھ وقت وہاں گزارتے. حاسد جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایاز کا فعل ثابت کر رہا ہے کہ ایاز سرکاری خزانے میں خرد برد کرتے ہیں اور اس کا اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنی دیر تک جو ہے جناب شاہی موتی خانے کا دروازہ بند کر اندر جو ہے بیٹھے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کو مخبری ہو گئی. خیر سلطان محمود نے کہا کہ اچھا مجھے جو ہے عین موقع پر جو ہے اس کی اطلاع دی جائے. حضرت ایاز حسب معمول اپنے جو ہے جناب شاہی موتی خانے میں گئے اور اگلے روز کو پھر جو ہے دروازہ بند کر بیٹھ گئے. حاسد پہنچے, مخبر پہنچے اور سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ اب وقت ہے چلنے کا, موقع واردات پر آپ دیکھیے اور خود جو ہے معائنہ کیجیے, خود جو ہے مشاہدہ کر لیں آپ. سلطان محمود غزنوی ان حاسدین کے ساتھ جناب پہنچے شاہی موتی خانے پر, دستک دی اور ایاز نے جواب دیا کہ حضور. بادشاہ نے کہا کہ دروازہ کھولو. ایاز نے کہا کہ کھولتا ہوں. کچھ دیر لگی تو چیمگوئیاں شروع ہوئی. پھر جو ہے سلطان محمود نے پھر دستک دی اور آواز آئی کہ کھول رہا ہوں. پھر دیر ہوئی. تیسری مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے اور غصے کے لہجے میں کہا کہ یا تو کھولو یا پھر جو ہے ہم تجھ کو اور ورنہ تمہیں ہم سزا دیں گے. خیر دروازہ کھولا. سلطان محمود غزنوی حاسدین کے ساتھ شاہی موتی خانے میں داخل ہوئے. وہاں دیکھا تو جناب بجز ایک جو ہے بڑے صندوق کے جس میں بڑا بھاری بھرکم تالا لگا ہوا تھا, یہ سامنے رکھا ہوا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب جو حاضر ساتھ تھے کہنے لگے کہ اسی کے اندر تو ہے, جو کچھ مال پانی ہے وہ اسی صندوق کے اندر تو ہے. اب جناب سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو محمود غزنوی سے ایاز نے کہا کہ حضور یہ اس میں میرے عیب ہیں, میری پردہ پوشی کیجیے. اس جملے سے تو جناب ان کی بات کو اور ان کی خبر کو تقویت پہنچنے لگی. تو کہا کہ دیکھا نا ہم نہ کہتے تھے, یہی تو ہے, اسی میں تو سب مال پانی رکھا ہوا ہے. تو حضرت ایاز سے پھر سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بھائی کھولو اس کو. خیر انہوں نے کہا حضور کھولتا ہوں. جب صندوق کھولا تو اس میں صرف 3 میلے کچیلے کپڑے کے اور کوئی چوتھی چیز اس کے اندر نہیں تھی. ایک پھٹی پرانی ٹوپی اور جناب ایک جو ہے پرانی قمیص جس کا گریبان 4 اور جناب ایک تہمت جس میں 20-30 پیون لگے ہوئے اور وہ بھی جو ہے شکستہ. محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ حضور یہ میری اصل ہے. میں جب حضور کے یہاں آیا تھا تو میرے جسم پر یہی لباس تھا, تو میں نے جو ہے وہ اس کو سنبھال کر اور محفوظ
کر رکھا ہوا ہے، اور میں روز یہاں اس لیے آتا ہوں اور اپنے نفس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اے نفس دیکھ، آج تو جو ہے بادشاہ کی مہربانی سے ایسی اعلیٰ پوشاکیں استعمال کر رہا ہے، اعلیٰ کھانے جو ہے تو کھا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی اصل کو بھول جائے اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے حضور میں یہاں آ کر اپنے نفس کو متنبہ کرتا رہتا ہوں۔ بادشاہ پر دقت طاری ہو گئی، جناب کہنے لگا کہ ایاز تو ہی مجھ سے اچھا نکلا کہ تو اپنی اصل کو نہ بھولا، لیکن میں اپنی اصل کو بھول گیا کہ جب میں ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو میرے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرے پاس اور کوئی شے تھی۔ اب جو ہے جناب میرے جسم پر اعلیٰ خلعت ہے اور میں ایک مملکت کا بادشاہ بھی ہوں، تو ہی مجھ سے اچھا رہا۔ تو یہ ہے اصل کہ جناب شکر کے معاملے میں جو ہے اپنی اصل اور اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال شکر کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، اور الحمدللہ جو کہہ لے تو گویا کہ اس نے جو ہے اعلیٰ طریقے سے اور اعلیٰ درجے سے اور اعلیٰ پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا۔ الحمدللہ راس الشکر، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ کلمہ جو ہے یہ شکر کی اصل ہے، شکر کی بنیاد ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ناشکری سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا اور اپنے شکر ادا کرنے کا توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو شکر گزار بندہ بنائے اور اس پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔